جو شخص شیخ طاہر کو تنگ کیا کرتا اس کا نام اسحاق تھا۔ شیخ طاہر کہتا ہے میں اس کی باتوں کو سنتا رہتا اور اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیتا۔ اسحاق بعض اوقات اکیلا آتا اور بعض اوقات اپنے دوستوں کے ہمراہ آتا اور مجھے پریشان کرتا، اور میں ہمیشہ کی طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا اور اس کی باتوں کو بغیر جواب دیے وہاں سے چلا جاتا۔ اسحاق کا دوست اسحاق سے پوچھتا ہے کہ تم شیخ طاہر کو کیوں تنگ کرتے ہو، کیوں اتنا پریشان کرتے ہو؟ اسحاق اپنے دوست کو کہتا ہے کہ شیخ طاہر کی وجہ سے مجھے بہت نقصان ہوا، اس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ اسحاق کا دوست پوچھتا ہے کہ شیخ کی وجہ سے تجھے کیا نقصان ہوا؟ اسحاق کہتا ہے میں انگوٹھیاں بیچتا ہوں اور شیخ طاہر بھی انگوٹھیاں بیچتا ہے، لیکن شیخ طاہر انگوٹھیوں کو سستے داموں میں فروخت کرتا ہے، جبکہ میں مہنگے داموں میں انگوٹھیاں فروخت کرتا ہوں۔ مہنگے دام ہونے کی وجہ سے میری انگوٹھیاں کم ہی بکتی ہیں اور شیخ طاہر کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ شیخ طاہر کہتا ہے ایک زمانہ ایسا آیا کہ کوفہ کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے کوئی بھی زائر کوفہ اور مسجد کوفہ میں زیارت کو نہ آتا، اور مسجد کوفہ خالی اور ویران ہو گئی۔ شیخ کہتا ہے کہ میں ہوتا اور مسجد کوفہ ہوتی، اور بعض اوقات کوئی بھی نمازی مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے نہ آتا۔ زائرین کا آنا بند ہونے کی وجہ سے مجھے کافی مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہوتا، کیونکہ زائرین آتے تھے اور مجھ سے انگوٹھیاں خریدتے تھے اور میرا گزر بسر اچھا ہوتا اور میں یتیموں کی کفالت بہترین طریقے سے کرتا۔ اب چونکہ زائرین کا آنا بند ہو گیا اور میری انگوٹھیاں فروخت نہ ہو سکتی، اور میں بہت شرمندہ ہوتا کہ میں یتیموں کی کفالت اچھے طریقے سے نہ کر پاتا۔ شیخ طاہر کہتا ہے اب چونکہ میرے پاس بہت کم مال رہ گیا، میں یتیم کے گھر گیا اور جو تھوڑا بہت مال تھا میں نے اس کو دیا، اور نہایت شرمندہ ہو کر سر جھکا کر واپس آ گیا، کیونکہ پہلے کی نسبت یہ یتیموں کی بہت کم مدد تھی۔ اسحاق اور اسحاق کا دوست گلی میں جا رہے تھے اور شیخ طاہر کی باتوں کو یاد کر کے بہت مذاق اڑا رہے تھے۔ اسحاق اپنے دوست کو کہتا ہے وہ مسجد کوفہ ہے، آؤ مسجد میں جاتے ہیں اور شیخ کو تنگ کرتے ہیں۔ اسحاق کا دوست اسحاق کو منع کرتا ہے کہ آپ کو شیخ طاہر کو تنگ کر کے کیا ملتا ہے، اس کو تکلیف دے کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ لیکن اسحاق کہتا ہے نہیں، میں لازمی جاؤں گا اور شیخ طاہر کو تنگ کروں گا۔ مسجد کی طرف چلتے ہیں اور دونوں مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی دعا کے لیے آئے ہیں، بلکہ ایک بندہ مومن کو پریشان کرنے کے لیے آئے۔ شیخ طاہر کو سلام کرتے ہیں، شیخ طاہر سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسحاق شیخ طاہر سے پوچھتا ہے کہ شیخ سنا ہے آپ کی مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ شیخ طاہر کہتا ہے خدا کی رضا پہ راضی ہوں۔